ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور ان کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو پیغام دیتے ہیں یہ اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت علیہ السلام کا، یہ جو پیغام دیتے ہیں اس پیغام کا ایک اثر ہے، اور پھر ساری دنیا ان کو ان کی خطابت کے حوالے سے جانتی بھی ہے۔ بہت زبردست شخصیت ہیں، مولانا تو ہیں ہی لیکن ایز اے انسان بھی بہت اچھے انسان ہیں، اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر اتنی مصروفیت کے باوجود بھی، کیونکہ ان کے آن لائن سیشنز بہت زیادہ ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا، اور اس کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت اور بزرگواری کا۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے صلہ رحمی، تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ رحم کی صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا گفتگو فرمائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہ عربی کے دو لفظ ہیں، اگر آپ ایک تو مہربانی اور رحم دلی کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مہربانی، اور لیکن جب ہم کہتے ہیں صلۃ الرحم جو عربی کی اصطلاح ہے، یہ صلہ یعنی وصل سے ہے، اور رحم جو ہے وہ جیسے شکم کہا جاتا ہے خاتون کا، ماں کا شکم، اس کو کہتے ہیں رحم۔ تو وہ تمام آپ کے خونی رشتہ دار جن سے آپ کا ماں یا باپ کی طرف سے خونی رشتہ ہے، اسے اصطلاح اسلامی میں صلۃ الرحم کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے خود مہربانی، رحم دلی اور انسان کا دل نرم ہونا، رقیق ہونا۔ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ نرم دل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف، اور اللہ نے اپنے حبیب کے بھی ناموں میں سے ایک نام جو بتایا قرآن کریم میں وہ ہے رؤوف۔ رسول خدا بھی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے حبیب سے متعلق کہا وہ بھی رأفت رکھتے ہیں۔ رؤوف یعنی رأفت سے ہے، یعنی رقیق القلب، جو نرم دل ہو۔ عامہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ صفات دیکھیں تو رسول خدا بہت گریہ کرتے تھے، روتے تھے۔ کبھی سخت دل آدمی گریہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، میدان کے سب سے بڑے جنگجو، لیکن جب محراب عبادت میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صفات میں سے کھانا بکا، حضرت علی علیہ السلام کے میں کہا گیا کہ کثرت سے بکا کرتے تھے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم بہت زیادہ گریہ کرنے والے۔ تو مہربان مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ رحم دل ہو، مہربان ہو، اولاد سے محبت کرے، ماں باپ سے بڑے عزت احترام سے پیش آئے، اعزا قارب سے خصوصاً جتنا اس کا تقوی ایمان بڑھتا رہے گا اتنا ہی اس کے دل میں اپنی یعنی خواتین کا، اپنی بیوی کا، بہنوں کا احترام بڑھتا چلا جائے گا، یعنی محبت سے پیش آئے گا، اور معاشرے میں اپنے ہمسایوں سے، تمام لوگوں سے مہربانی سے پیش آنا۔ تو مہربانی جو ہے بہت ایک بڑی صفت ہے، رسول خدا کی علامات میں سے علامت ہے کہ رسول خدا جو ہے ہمیشہ مسکرا کے پیش آتے تھے، یعنی کھانا دائماً یتبسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اور حضرت علیہ السلام کے بھی تمام لوگوں نے ان کی جو سیرت لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ مسکراتے رہے، حتی میدان جنگ کے اندر بھی مسکراتا آپ کو پایا گیا۔ اور صلۃ الرحم جب ہم کہتے ہیں کہ خونی رشتہ داروں سے اپنا قطع تعلق نہ کرنا، قطع رحم کی یہ جو ہے اس کا الٹ ہے قطع رحم۔ قطع رحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت صلہ رحم سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتے جو زندگی بڑھاتا ہو۔ صلہ رحمی جو ہے وہ زندگی بڑھاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر صرف 3 سال باقی رہ گئی ہو تو اللہ اس کی عمر 27 سال کر دیتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات 9 گنا اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات دگنی ہو جاتی ہے، بعض اوقات چند سال بڑھ جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے صلہ رحمی سے، اپنے چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، ان کے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے، ان سے صلہ رحمی، بہن بھائیوں سے صلہ رحمی واجب ہے۔ ان سے اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی یعنی جو واجب ہے۔ اور امام صادق صاحب یہاں پہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ
قطع رحم یعنی خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، ناطہ توڑ لینا، نہ ملنا انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے. یعنی صلہ رحمی زندگی بڑھاتی ہے، اور اگر صلہ رحمی نہ کرو تو قطع رحمی کرو تو ایسا نہیں ہے کہ جتنی زندگی اتنی رہ جاتی ہے، بلکہ نہیں، قطع رحمی سے زندگی کم ہو جاتی ہے. صدقہ دینے سے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے ہی صلہ رحمی سے. اور سب سے زیادہ جو زندگی بڑھانے والی شے ہے وہ صلہ رحمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کی زندگی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہاں پہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت کو پیش کروں گا کہ آپ سے متعلق ہے کہ آپ نے دو بھائی آئے آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ بھئی اسی سفر میں ان میں سے ایک بھائی سے کہا کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی تھی، تم مرنے والے تھے. تو وہ تعجب کرنے لگے، کیسے یعنی ہم مرنے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ نہیں، تم اسی سفر کے اندر اپنی پھپھی سے مل کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم اپنی پھپھی سے مل کے آئے؟ مولا نے کہا اللہ نے تمہاری زندگی اتنے برس بڑھا دی ہے کیونکہ تم اپنی پھپھی سے مل کے آئے. دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرا بھائی عین 5 سال بعد، جب امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ 5 سال زندگی بڑھا دی، تو اسی دن 5 سال بعد اس کا انتقال ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کے اندر جو ہے بے انتہا اثرات رکھے ہیں، اور قطع رحمی کے اندر بے انتہا نقصانات. رزق بھی اٹھ جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو. اگر آپ احادیث نبوی کو دیکھیں تو بہت زیادہ احادیث ہیں، اور عربوں میں بڑا مشہور معروف ہے کہ وصل الارحام ولو بالسلام، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلقات رکھو، چاہے صرف سلام کی حد تک ہو لیکن تعلق رکھو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، سب سے زیادہ جلدی جس نیکی کا ثواب ملتا ہے انسان کو وہ صلۃ الرحم ہے. صلہ رحمی کا اللہ سب سے زیادہ جلدی جس کا جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، فوراً اس کا اثر دکھاتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے بہت اچھی فرمائی کہ اللہ سب سے زیادہ جو صلہ جلدی دیتا ہے وہ صلہ رحمی کا دیتا ہے. دیکھیں تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سے بھی مولانا علی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور احادیث میں بھی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ امام حسین سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی سے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ روحانی سفر طے ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اندر صلہ رحمی نہ پائی جاتی. اپنے خونی رشتہ داروں آپ یعنی روحانیت میں رکاوٹ آ جائے گی اگر صلہ رحمی نہیں ہوگی. ہاں، روحانی لحاظ سے انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں قوم مقدس کی، اور ان کا قوم مقدس کے بہت مشہور قبرستان جناب معصومہ خم کے بالکل متصل قبرستان ہے، وہاں پہ ان کی قبر ہے. تو بڑے بڑے علماء کی، خمینی کے سب کے استاد مانے جاتے ہیں، مرزا جواد ملکی تبریزی کے نام سے. جی جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ میں قوم مقدس میں جب پڑھنے کے لیے آیا تو میں عرفان بھی پڑھ رہا تھا، فقہ اصول تمام علوم پڑھ رہا تھا، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا روحانی لحاظ سے مجھے ترقی نہیں مل رہی. جتنی محنت کر رہا ہوں اتنا مجھے میرے لیے دریچے نہیں کھل رہے، میں اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہا، میری چشم بصیرت نہیں کھل رہی. اس ساتھ سے کہا کہ بھئی محنت بہت کر رہا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تہجد کو قضا نہیں کرتا، سب کچھ کر رہا ہوں لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا. کہ لگتا ہے کہ آپ کہیں صلہ رحمی میں کوتاہی کر رہے ہیں. تو کہا ہاں ایسا ہے، میرے ایک چچا بھائی یہاں رہتے ہیں، لیکن کیونکہ میرے چچا کے میرے والد سے تعلقات نہیں ہیں تو اس لیے میں ان سے نہیں ملتا. کہ نہیں، جب تک آپ ان سے نہیں ملیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو کہا میں بہت پریشان کہ 2 سال ہو گئے، میں کس منہ سے جا کے ملوں کہ ہمیں 2 سال سے سلام دعا نہیں. کہا ایک ہی درس میں ہم دونوں جاتے تھے، ایک دن میں جلدی سے درس سے ان سے پہلے نکلا اور میں نے سر جھکایا لیکن سلام نہیں کیا کیونکہ میرے میں ہمت نہیں تھی. میں نے ان کے جوتے اٹھائے اور سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھ دیے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے میرے جوتے رکھے اور میں چلا گیا. کہا کہ انہوں نے جوتے پہنے، وہ بھی چلے گئے. اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر میں نے ان کے جوتے اٹھا کے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے. تیسرے دن جیسے میں نے جوتے رکھے وہ فوراً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، کہا السلام علیکم، مجھے گلے لگایا، مجھے پیار کیا. اور کہا یہ ہوا کہ انہوں نے خط لکھا اپنے والد کو، یعنی ان کے چچا مرزا جواد ملکی تبریزی کے چچا کو خط لکھا کہ بابا جان جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کا بیٹا ہر روز میرے جوتے سیدھے اٹھا کے رکھتا ہے، اور بہت زیادہ تعریف لکھی. کہا چچا میرے والد کے پاس معافی مانگنے گئے، کہا کہ آپ کے بیٹے نے محبت سے ہمارے دل جیت لیے. کا سارا خاندان دوبارہ ایک ہو گیا. تو بعض اوقات انسان کا پھر اس کے بعد میرے لیے وہ روحانی میدان کھلے، میں ترقی اتنی کرتا چلا گیا، میرے لیے وہ تمام کے تمام راستے کھلنے لگے
کہ پھر امام خمینی جیسے بڑے بڑے علماء فقہا مراجع ان کی شاگردی میں چلے گئے، اللہ نے پھر انہیں وہ مقام عطا کیا۔ تو خداوند متعال صلہ رحمی سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر آپ صلہ رحمی نہیں کرتے تو پھر اعمال میں نہ آئیے گا، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ شبہ قدر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، تو میرے استاد کہتے تھے کہ بھی آپ اگر صلہ رحمی نہیں کرتے، خونی رشتہ داروں سے نہیں ملتے تو ہمارے اعمال میں نہ آئیے گا۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا کیوں نہ آئے، اعمال کیوں قبول، تو میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، جو قطع رحم کرتا ہے اس کی وجہ سے جو دوسرے اس جگہ ہوتے ہیں ان کے بھی بعض اوقات اعمال رد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمارے اعمال میں نہ آئیے گا، پہلے رشتہ داروں کو راضی کیجیے، ان سے معافی مانگیے، ان کو راضی کر لیں، گلے لگائیں، جب وہ معاف کر دیں پھر آنے کے بعد ہمارے اعمال میں بیٹھیں، جب ہمارے اعمال میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو صلہ رحمی کے بے انتہا اثرات ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے صلہ رحمی کو واجب اس لیے قرار دیا تاکہ نسلیں بڑھیں، تعلقات قوی ہوں اور لوگوں کے خاندان مضبوط رہیں، اس لیے اللہ نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا۔ خاندان کی طاقت بنتی ہے صلہ رحمی سے، نسلیں بڑھتی ہیں، اللہ نسلوں میں برکت رکھتا ہے، رزق میں برکت رکھتا ہے، اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس صلہ رحمی کے بے انتہا اثرات ہیں جو ہم ہر چیز پہ مترتب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اثر رکھا ہے کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ میں بہت سے واقعہ سنا سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں۔ آپ سے تو ہم نے بہت سارے واقعات سننے ہیں، لیکن بشرط زندگی اور اللہ نے چاہا، اور ظاہر ہے اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ آپ انشاءاللہ یہ ضرور ہم سے بات، جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، اگر اللہ نے چاہا اور آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ جیسے علماء کے لیے ظاہر رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر ایک وقت ہوتا ہے سیشن کا علماء کا، لیکن آپ جیسے علماء کرام کے لیے، اور جیسے عابد عزیز صاحب بیٹھے، جتنی حسین انداز سے آپ دونوں علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشروں پہ بات ہونی چاہیے، یہ صرف 10 منٹ نہیں، 10 دن پہ کم سے کم 10 دن ملنے چاہیے، اور وہ اس میں بھی ہم لوگ سیراب نہیں ہو پاتے۔ مولانا ریاض عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ عابد عزیز صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میں مولانا ریاض عزیز صاحب سے جاتے جاتے بس یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کی اسی طرح مصروفیت رہتی ہیں، لیکن چونکہ اب کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو وہاں پر اب یہ بتائیں کہ حالات کیسے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہے؟ جی اس وقت پورا برطانیہ لاک ڈاؤن ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ اس لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے گا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ یعنی فاصلہ رکھ کے چلیں گے۔ وہ افراد جو گھر سے کام نہیں کر سکتے انہیں باہر جانے کی اجازت ہے۔ ان گزشتہ 3 مہینوں میں برطانیہ میں 30,000 سے زیادہ افراد کا انتقال ہوا، جس کے اندر 1/3 سے زیادہ مسلمان تھے یا ایتھنک مائنورٹیز تھیں، جس میں ہمارے افریقی اور ایشین بھائی تھے، اور زیادہ تر مسلمانوں کا جو ہے اس میں وہ نقصان زیادہ ہوا، جسمانی لحاظ سے بھی، بیماری کے لحاظ سے بھی، اور اموات کے لحاظ سے بھی۔ تو بہرحال اوور آل ایک سچویشن یہ ہے کہ برطانیہ کی بھی جو فائنینشیل ٹائمز نے آرٹیکل چھاپا ہے کہ پچھلے 300 سال میں کبھی بھی اتنا بڑا مالی بحران نہیں آیا ہے جتنا اب آنے والا ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا 70-80 سال میں اتنا بڑا بحران شاید، یا 90 سال میں نہیں آیا، دوسری جنگ عظیم سے پہلے یا اس کے بعد، جتنا اب آنے والا ہے۔ لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی لحاظ سے پورا ملک جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اور امریکہ میں بھی 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 6-7 ہفتوں کے اندر۔ تو یعنی ایک پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اقتصادی بحران آنے والا ہے، جس کی طرف جو ہے وہ ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ بلکہ پورا یورپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، اب دوبارہ کھلنا شروع ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن، لیکن لاک ڈاؤن جو کھلنا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر فاصلے رکھنے پہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، لندن کے اندر 80% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، ٹرین یا بسیز یا ٹرام، انڈر گراؤنڈ وغیرہ جو میٹرو کہلاتی ہے۔ تو لیکن اس وقت وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ نہیں، آپ لوگ حتی الامکان کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے لوگ قریب کھڑے ہوتے ہیں، اور ماسک پھر بھی لگائیں، اور چھوٹے بچوں کے اسکولوں کھولا جا رہا ہے۔ لیکن بے انتہا تنقید کی جا رہی ہے کہ جب ابھی تک کنٹرول ہی نہیں ہوئی بیماری اور دوسری لہر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، سیکنڈ ویو آنے، تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس لیے بہرحال لوگ بہت سخت پریشان ہیں۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے، تو اللہ کی مخلوق کی سب پریشان ہے۔